اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی رمضان اور قرآن کو اکٹھا ذکر کیا، بلکہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان میں ہی آتی ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کر کے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے دلائل ہیں اس میں قرآن میں، اگر آپ اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ الفرقان ہے یہ قرآن، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اگر آپ تنگ آ گئے ہیں اختلافات سے، آپ کو سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے، قرآن کریم کھول کر مطالعہ کریں اس کا، قرآن آپ کو بتائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ وہ فرقان بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی، ایسا راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، ایسا راستہ جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، یہ بڑا روشن راستہ ہے اللہ رب العزت کی طرف جانے کا، یہ قرآن ہے۔ تو رمضان میں قرآن کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور نازل کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنا لیں، اپنا سفارشی بنا لیں۔ ایک تو روزے کے ساتھ قرآن ہے کہ راتوں کو قیام کرنا اللہ کے ہاں سفارش کا سبب بن جائے گا، اور دوسرا ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا انسان کے لیے سفارش کا سبب بنے گا، قرآن کی سفارش۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو روشن صورتیں کثرت سے پڑھا کرو، دو روشن صورتیں کثرت سے پڑھا کرو، ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے، ان دو صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرو، التزام کرو ان کا، ہمیشہ ان کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سائبان بن کر آ جائے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، روز محشر تمام زمین برابر کر دی جائے گی اور زمین کو بدل دیا جائے، اب تو مٹی کی ہے نا، تانبے کی بنا دی جائے گی، اور سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سائبان بن جائیں، سائے کا سبب بن جائیں گی، یا بادل کے ٹکڑوں کی صورت میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گی، یا پھر ایسے ہے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، غول ہوتے ہیں، سورج کے سامنے آ جائیں گی، یعنی کہ سائبان بن جائیں گی۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش بھی کریں گی اور آپ کے لیے جہنم کی قیامت کی گرمی سے بچاؤ کا سبب بھی بنیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، خصوصاً آخری آیات کی۔ فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیت رکھی ہے جو پڑھتا ہے اس کے لیے برکت کا سبب ہے، اور جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے ندامت اور حسرت کا سبب ہے، دنیا میں بھی ناکامی سے ہمکنار ہوگا سورہ بقرہ کو چھوڑنے والا، قیامت کے دن بھی ندامت کا احساس ہوگا، وہ کہے گا کاش میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتا۔ فرمایا پڑھنے والوں کے لیے برکت ہے، چھوڑنے والوں کے لیے حسرت بن جائے گی، قیامت کے دن پشیمانی کا سبب بن جائے گی۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلَ، اس صورت کو کوئی جادوگر توڑ نہیں سکتا ہے، ہر قسم کے جادو اور جادوگر کا توڑ ہے یہ صورت۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو اور جنات کا کبھی سایہ نہیں ہو سکتا،
کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا. اور ایسا شخص جو سورہ بقرہ پڑھنے کا عادی ہے اور سورہ بقرہ پڑھتا ہے، ایسے شخص پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج مسلمان عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. فلاں کے پاس چلے گئے، فلاں کے پاس چلے گئے. ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے، ہماری دکان میں جادو ہو گیا ہے، ہماری روزی پہ بندش لگ گئی ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جی کسی نے جادو کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا توڑ بتایا. سورہ بقرہ جادو کا توڑ ہے. کثرت سے اس کی تلاوت کریں. اسی طرح جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ خاص طور پر اللہ رب العزت نے جادو، جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے نازل کی. ان کی تلاوت کریں. آیت الکرسی کی تلاوت کریں. بڑے سے بڑا شیطان بھی آیت الکرسی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جہاں آیت الکرسی پڑھی گئی ہوگی وہاں شیطان وار کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب شیطان پکڑا گیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، اور چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں، اگر تم کر لو گے تو پھر میں کیا، کوئی بھی شیطان کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تمہارا مال نہیں چرا سکے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے. وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی بتائی. آیت الکرسی پڑھی جائے، جس مال پر، جس دکان پر، جس گھر پر، جس فرد پر پڑھ دی جائے، اس فرد کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور شیطان کا حملہ اس پر کارگر نہیں ہوتا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا صادقہ کا وہو کذوب، شیطان جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی کر دی. یہ بات اس نے سچی کر دی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ شیطان نے یہ بات سچی کر دی. تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں بھی خصوصی طور پر کریں، اور رمضان کے علاوہ بھی راتوں کو قیام بھی کریں اور کروائیں، اور دن کو بھی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اس طرح ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے جو اہداف و مقاصد ہیں انہیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تقوی ہمارے اندر آ جائے گا، اور پھر قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت بن جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہو جائے گی. کیونکہ مع المتقین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا جو ساتھ ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، اس کی حمایت اور نصرت متقین کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ہمیں روزے کے اہداف و مقاصد اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.